السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دوست کے پڑوس میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کی شادی ان کے والدین نے ایک اچھے سے گھرانے میں کرا دی تھی۔ لڑکی غریب تھی لیکن بہت پیاری تھی، شکل صورت کی سب اچھی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھا، سب کچھ تھا کہ اس کی اولاد ہوئی تو پہلی بیٹی پیدا ہو گئی، پھر کچھ عرصے بعد پھر دوسری بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب جب اس کے یہاں تیسرا بچہ ہونے والا ہوا اور ڈاکٹر سے پتہ کرایا تو پتہ چلا بیٹی ہے، تو وہ بہت زیادہ بددل ہو گیا کہ یہ کیا میری یہاں پھر بیٹی ہو رہی ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ چپکے سے اپنی بیوی کو چھوڑ کے اور خود باہر ملک چلا گیا، باہر جا کے ملک چلا گیا کمانے کے لیے، اور اپنے کسی رشتہ دار سے کہہ گیا کہ میں باہر جا رہا ہوں، اور وہ دبئی کی طرف چلا گیا اور اس نے جا کے بہت کمایا، کافی ٹائم وہاں پہ گزارا۔ پیچھے وہ جو لڑکی تھی کلثوم، اس کا برا حال ہو گیا، وہ تنہا تھی، اس کے ساس سسر نے اس کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم اپنے والدین کے یہاں چلی جاؤ۔ جب وہ اپنے والدین کے یہاں گئی تو والدین تو تھے نہیں، بھائی تھا۔ بھائی نے بھی کہا میں نہیں رکھ سکتا، بھی میرے اپنے بچے ہیں اور میرا اپنا خرچہ ہے، تم الگ ہو جاؤ۔ تو وہ بیچاری کہیں ٹوٹا پھوٹا چھوٹا سا گھر لے کے الگ ہو گئی اور محنت مزدوری کر کے اپنے بچے پالنے لگی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بہت پیاری پیاری، اور پال رہی تھی، اور اس کے بعد پھر تیسری بھی اس کی چھوٹی سی ایک بیٹی تھی، تو وہ بھی بہت چھوٹی سی تھی، اس کو وہ گود میں اٹھا کے جاتی تھی اور کام کر کے آتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اسی طرح گزرتے گزرتے بچے 4 5 سال کے ہو گئے، بڑے ہو گئے، کہ اس سارے دوران 10 سال کا وقفہ گزر گیا۔ جو ہمارے پڑوس میں لڑکا رہتا تھا اس کا نام حیدر تھا، اور اس کی اچانک وہاں پر بہت طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو اپنے گھر والے بہت یاد آنے لگے اور وہ ہر وقت رونے لگا اور پریشان ہونے لگا، اور وہ واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا اور آتے ہی وہ سب سے پہلے ہمارے گھر آیا اور آ کے کہنے لگا کہ بھئی مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے، اور یہ وہ تو اس نے اپنے دوست سے ملاقات کی اور اس کو ساری کہانی سنائی کہ بھئی میں اس طرح باہر تھا، میں برے حالات میں تھا، لیکن میں نے بہت پیسہ کمایا، میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہے، میں بددل ہو کے چلا گیا تھا یہاں سے کہ میری بیٹیاں ہی ہوئے چلے جا رہی ہیں، اور میں تم کو بھی بتانا بھول گیا تھا اور میں سب سے کہنا بھول گیا تھا۔ اس طرح کے حالات میں وہ ایسی باتیں کرتا رہا اور روتا چلا جا رہا تھا، بہت رو رہا تھا اور بہت افسوس کر رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ مجھ کو اپنی بیوی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے۔ تو دوست نے کہا کہ 10 سال کا عرصہ تم نے کیسے گزار دیا اپنے بچوں کے بغیر، بیوی کے بغیر، اب 10 سال بعد آ کے کہہ رہے ہو کہ یہ ہے۔ تو کہنے لگا پلیز مجھے تم میرا ساتھ دو اور مجھے کل صبح ان کے گھر لے چلو، مجھے اپنے بیوی بچوں سے ملوا دو، تمہارا احسان ہوگا، یہ ہوگا۔ اس نے بہت منتیں کی اپنے دوست کی۔ تو حیدر اس کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھ کے کل صبح تیار ہوا اور چلا گیا اپنی بیوی کے گاؤں۔ جیسے ہی وہاں پہنچا تو دیکھا دروازے پہ ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے اور پیارا سا، اور وہ کہتا ہے تم کون ہو، تم نے کس سے ملنا ہے؟ تو اتنے میں پیچھے سے آواز آتی ہے کون آیا ہے، کون آیا؟ دیکھا تو وہ اس کی بھابھی تھی۔ اس نے فوراً غصے سے منہ بنایا اور کہا حیدر سے کہ تم آ گئے، کہاں چلے گئے تھے تم اپنے بیوی بچے چھوڑ کے، اب کیا کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی کو بلا دو، مجھے اس سے ملنا ہے، میری بیوی کلثوم کو بلا دو، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں بھائی، وہ ہمارے گھر نہیں رہتی، وہ ہمارا ایک گاؤں چھوڑ کے دوسرے گاؤں میں ایک گھر میں رہتی ہے۔ اس نے پتہ بتا دیا۔ اب خیر وہ اپنے دوست کے ساتھ اس طرف چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا اس کے گاؤں اور جا کے دیکھا تو دروازے پہ ٹاٹ لٹک رہا تھا اور بہت ہی برا حال تھا۔ اسے دروازے پہ جیسے کھٹکھٹ دی اور اندر جھانکا تو دیکھا کہ ایک لڑکی 8 9 سال کی بیٹھی ہوئی برتن دھو رہی ہے، دوسری جھاڑو لگا رہی ہے اور اس طرح گھر کو صاف کر رہی تھی۔ وہ دیکھ کے مجھے رونا آیا، میں پہچان گیا کہ میری بیٹیاں ہیں یہ، اور اس کو اپنی بیٹیوں کی پہچان آ گئی اور ان کے نام لے کے رونا شروع ہو گیا اور کہا میری بیٹیاں میری بیٹیاں۔ لیکن وہ بچیاں سمجھدار تھیں، ہرگز نہیں آئیں اس کے پاس اور انتظار کرنے لگیں، اور کہا انہوں نے پوچھا کہ تمہاری والدہ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ کام پر گئی ہوئی ہیں۔ تو وہ بچیوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، وہ اتنے بجے آئیں گی پھر آپ مل لیجیے گا۔ تو بچیاں لیکن باپ کے قریب بھی نہیں آئیں، دور دور سے جواب دیتی رہی، اور اس نے ان کو اور حیدر کو اور اس کے دوست کو بٹھا دیا باہر کہ آپ یہاں بیٹھے۔ اب تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی بھی چلی آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی گود میں لٹکائی ہوئی، اور بری حالت اس کی، کمزور اور لاغر سی، اور ایسی بری حالت میں چلی آ رہی ہے، اور آ کے دیکھ کے اس کو چیخنے لگی شوہر کو اور مارنا شروع ہو گئی، اور کہا کہ تم کیوں آئے ہو، تم کیوں آئے ہو، 10 سال بعد کیا لینے آئے ہو میرے گھر میں، تمہیں میرے گھر نہیں آنا چاہیے تھا، بچیاں تم کو دیکھیں گی تو کیا کہیں گی، کیوں آئے ہو، وجہ کیا ہو گئی ہے، جاؤ یہاں سے۔
اور وہ بہت چیختی ہے، روتی ہے کہ محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، برابر والے، کیونکہ گاؤں چھوٹا سا ہوتا ہے، ادھر ادھر کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور سب کھڑے ہو کے اس کی باتیں سننے لگے۔ ہرگز نہیں، تو وہ کہنے لگا، حیدر نے آگے بڑھ کے ہمت کر کے کہا کہ کلثوم میں تم کو لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن خدا را میرے ساتھ چلے چلو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن کلثوم ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، روئے جا رہی تھی اور چیخے جا رہی تھی کہ چلے جاؤ چلے جاؤ، مجھے تمہارے پاس نہیں آتا ہے۔ 10 سال کا عرصہ میں نے کتنی تکلیف میں گزارا ہے، میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے۔ میں نے 3 بچیوں کی کس طرح پرورش کر رہی تھی، میں کس طرح کیا کر رہی تھی۔ اللہ میری مدد کرے گا، میں آگے بھی کر لوں گی، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ خیر پڑوس کی عورتوں نے قریب آئیں، انہوں نے آ کے سمجھایا، پیار کیا کلثوم کو اور تسلی دی، اور کلثوم ایسا نہ کرو، بچوں کا باپ ہے، اگر آ گیا پلٹ کے تمہیں لینے تو تم چلی جاؤ۔ پھر وہ شوہر کہنے لگا، کلثوم میں نے اتنی دولت کمائی ہے، میں نے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے، اب چلو ہم چل کے عیش کی زندگی رہیں گے، آرام سے رہیں گے۔ تمہیں میں بہت یاد کرتا تھا، بہت روتا تھا، لیکن بس میں اس وقت غصے میں تھا تو میں باہر آ گیا تھا، تمہیں میں نے بتایا نہیں، میں دبئی میں کماتا رہا، اب چلو میرے ساتھ۔ خیر پڑوس کے 2-4 لوگ بڑے بیچ میں پڑ گئے اور انہوں نے کلثوم کو بہت سمجھایا اور کہا۔ پھر اس کے بعد کلثوم تھوڑی تھوڑی راضی ہو گئی، شوہر نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیاں مانگی۔ میں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ حیدر خود اپنے گھر والوں سے نمٹے نا، تو خیر بڑے لوگوں نے صلح صفائی کرائی اور یہ لوگ آپس میں مل گئے اور وہ خوش ہو گئی اور پھر رونے لگی، آنسو پوچھ کے کہنے لگی اچھا میں تمہارے ساتھ چل رہی ہوں، اور بچیوں کو بھی لیا اور اس نے سب کو گاڑی میں بٹھایا اور وہ چل پڑا، اور مجھے بھول گیا، میں وہیں گھر کے باہر ہی کھڑا ہوا ہوں، اور خوشی خوشی بیوی بچے لے کے آگے چلا گیا۔ جیسے تھوڑے راستے پہ گیا تو اسے یاد آیا کہ لے کے آنے والا تو میں ہی تھا اور گاڑی بھی میری تھی، یہ کیا، یہ گاڑی چلا کے میں خود آ گیا ہوں اس کی اور اس کو بھی وہیں چھوڑ آیا ہوں۔ پھر وہ فوراً پلٹ کے واپس آ رہا ہوتا ہے، واپس آتا ہے اور آ کے مجھے کہتا ہے بھائی معاف کرنا، میں تمہیں خوشی میں بھول گیا تھا اور یہ وہ، چلو تم بھی ساتھ چلو ہمارے۔ میں نے اس سے کہا کوئی ایسی بات نہیں، اگر تم مجھے بھول گئے تھے تو کیا ہوا، تم جاؤ اپنے بیوی بچے لے کے چلے جاؤ، بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ سب تمہارے ساتھ آ گئے ہیں، تم جاؤ۔ لیکن وہ کہنے لگا نہیں آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ خیر میں پھر ان کے ساتھ بیٹھ گیا گاڑی میں اور ہم وہاں پہنچے، پھر انہوں نے وہاں پر میں نے کچھ دن ان کو اپنے گھر میں رکھا۔ اس کے بعد حیدر نے ایک اچھا سا گھر لیا اور اپنے بچوں کو اس میں کرا، پھر اچھے سے اسکول میں کرایا اور اپنی زندگی کو نارمل حالات میں لے کے آ گیا، اور اس نے اپنی بیٹیوں کی اتنی قدر کی، اتنی محبت کی، کہنے لگے اولاد اولاد ہوتی ہے، بیٹا بیٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اولاد ایسی تھی کہ میں کھانا نہیں کھاتا تھا اور میں رو رو جاتا تھا کہ میرے بچے کس حال میں ہیں۔ شروع کے 2-3 سال تو میں بہت دکھی رہا تھا، لیکن اس کے بعد میرا دل میرے بچوں میں تھا اور میں تڑپ کے اپنے بچوں کے پاس واپس آ گیا ہوں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ اور یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے کلثوم کی دعائیں سنی اور اس کا شوہر اس کو واپس مل گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کے بگڑے کام بنائے اور سب کے لیے اچھا کرے، آمین ثم آمین۔